بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 27 دسمبر سال 2019 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ آج امپورٹنٹ خبریں ہیں، کل جو خبر رہ گئی تھی وہ ہم آج اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر کے گئے ہیں اور یو اے ای کے بھی ایک وزیر جو ہیں وہ بھی پیغام لے کے یو اے ای کے ولی عہد اور یو اے ای کے بادشاہ سلامت کا پیغام لے کے پہنچے ہیں، وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور دوسرا یہ کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ تک تمام الرٹس بر وقت پہنچتے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج 27 دسمبر ہے اور ایک سانحہ ہوا تھا آج، اور وہ تھا راولپنڈی لیاقت باغ میں۔ سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، اور وہ ایک انتہائی خونی دن تھا۔ سب کچھ کیونکہ کافی طویل عرصے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان لوٹی تھیں اور انتخابات میں حصہ لے رہی تھیں۔ 2007 کے انتخابات تھے جو کہ بعد میں پھر ان کی شہادت کے بعد، ان کے قتل کے بعد پھر وہ 2008 میں منتقل ہوئے تھے۔ اس قتل کا آج تک کبھی تک صحیح طور پہ سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ بھٹو خاندان ایک کہنا چاہیے کہ ایک المیہ ہی المیہ رہا ہے ان کے ساتھ۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ غیر طبعی موت مرا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو سزائے موت ہوئی، پھانسی ہوئی۔ مرتضیٰ بھٹو ان کے بیٹے قتل ہوئے، پھر شاہ نواز بھٹو پراسرار طور پہ مردہ پائے گئے بیرون ملک۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو ان کو بھی وہ بھی ایک غیر طبعی دہشت گردی کا نشانہ بنی۔ یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ بھی ہے، اور بھٹو خاندان اس وقت ڈی ٹریک ہو گیا جب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو گرفتار کیا گیا اور ان کا تختہ الٹا گیا، اور جب وہ جیل میں تھے، سزائے موت کا پروسیس چل رہا تھا، تو اس کے بعد پھر ایک الذوالفقار بنی تنظیم، وہ مرتضیٰ بھٹو نے بنائی، اور پھر ایک جہاز اغوا ہوا، پھر اس کے بدلے میں جہاز اغوا کے بدلے میں 52-54 لوگ رہا کروائے گئے۔ تو ایک پوری تلخیوں کی داستان ہے۔ تو یہ ہے ایک حادثہ، تو اس لیے ہم پیپلز پارٹی کے بھی اور خاص طور پہ محترمہ بے نظیر بھٹو، کیونکہ وہ ایک اہم پولیٹیشینز تھیں اور مسلم خاتون، پہلی مسلم خاتون وزیر اعظم بنی تھیں، پاکستان کی تو تھیں، مسلم کنٹریز میں بھی وہ پہلی دفعہ ایک مسلم خاتون وزیر اعظم کے طور پر ان کو رہنے کا اعزاز تھا۔ تو جناب آج ان کا جلسہ بھی ہے لیاقت باغ راولپنڈی میں، دیکھتے ہیں کس حد تک بلاول زرداری جو ہے وہ اپنا پاور شو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں یو اے ای اور سعودی عرب۔ اب بدستور جی پاکستان کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ جو کوالالمپور کانفرنس تھی اس میں انوائٹ کیا گیا تھا پاکستان کو، اور پاکستان نے اس میں شرکت کرنا تھی، لیکن سعودی عرب اور یو اے ای کے سخت ترین پیغامات اور سخت ترین رد عمل کے بعد پاکستان کو مجبوراً یہ اپنا وزٹ کینسل کرنا پڑا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان بھی نہیں گئے، شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ وہ بھی نہیں گئے، اور یوں کوالالمپور سمٹ جو ہے G7 بننے جا رہا تھا، ایک اہم ترین ایونٹ تھا، اس میں پاکستان کی طرف سے مایوسی ہوئی، ترکی کو، ملائیشیا کو، خاص طور پہ دونوں ملکوں کو، کیونکہ اقوام متحدہ میں ہی یہ چیزیں، جب جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا وہاں پہ ان رہنماؤں نے ڈسکشن کیا تھا، یو اے ای نے، ملائیشیا نے، ترکی نے، پاکستان نے، کہ ایک چینل بنایا جائے گا جو مسلم امہ کی ترجمانی کرے گا، مسلم کنٹریز کی ترجمانی کرے گا، مسلمانوں کی ترجمانی کرے گا، اور اہم ترین جو ایشوز ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، مسلمانوں کا بیانیہ پیش کیا جائے گا۔
اسی میں یہ ڈسکش ہوا تھا کہ جناب G7 گروپ آف 7 بنایا جائے، جس کا میوچل ٹریڈ ہو، اور اگر باہر سے کوئی پابندیاں لگتی بھی ہیں تو ساتوں ملک مل کے آپس میں اس کو حل کریں گے۔ تو یہ تھا، لیکن سعودی عرب اور UAE کے سخت ترین رد عمل کے بعد یہ نہ ہو سکا۔ UAE منانے گئے تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اہم پیغام لے کے گئے تھے، لیکن UAE کی گورنمنٹ نے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے سعودی عرب میں وزیر اعظم عمران خان خود گئے، MBS سے ملے، لیکن نتیجہ ندارت۔ اس کے بعد پاکستان ہم آپ کو بتا چکے ہیں، تو پاکستان اس کے پاس بہت مایوس بھی تھا، ڈپریس بھی تھا، اور پاکستان نئی راہیں تلاش کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے تاکہ یہ ہینڈی کیپ ختم کیا جائے مستقبل میں، کیونکہ ملکوں کے درمیان تعلقات، برادرانہ تعلقات، تاریخی تعلقات جو ہیں وہ ایک تو برابری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اور دکھ سکھ میں شریک ہوا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی پہ احسان کریں تو اس احسان کی وجہ سے، یا مشکل وقت میں اگر آپ مدد کریں تو اس کی وجہ سے آپ اس کو بلیک میل کریں۔ یہ چیز نہیں چلتی، یہ نہ انفرادی سطح پہ چلتی ہے، نہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور نہ ہی ملکوں کی سطح پہ۔ تو یہ تھا، جس کے بعد پھر سعودی وزیر خارجہ پاکستان پہنچے تھے کل، اور آج وہ واپس گئے ہیں، اور اس میں وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، اور خاص طور پہ DGISI بھی اس میں موجود تھے، وزارت خارجہ میں جو دو طرفہ باقاعدہ طور پہ بات چیت ہوئی۔ تو فوٹو سیشن بالکل بہت اچھا تھا، فوٹو سیشن کی حد تک بہت اچھی باتیں ہوئیں، اور بظاہر بھی جو اسٹیٹمنٹس ایشو کی وہ بھی بہت اچھی تھیں، لیکن پاکستان کی طرف سے شدید ترین کنسرنز پہنچائے گئے ہیں کہ مستقبل میں جو ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ افورڈیبل ہیں نہیں، اگر اس طریقے سے چلنا ہے تو پھر مستقبل میں شاید مسائل ہوں گے، اور یہ پاکستان نے کس حد تک کنوے کیا، ظاہر ہے سفارتی زبان اپنی ہوتی ہے، سفارتی آداب اپنے ہوتے ہیں اس کے مطابق، لیکن پاکستان نے اپنے شدید ترین تحفظات کنوے کیے ہیں، اور ساری باتیں کھل کے کی گئی ہیں۔ اب اس کی برف پگھلتی ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں مزید وسعت پیدا کر رہا ہے، اور یہ جو ڈپینڈنٹس والا رول ہے، ڈپینڈنٹس والا احساس ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اب نئی راہیں بھی تلاش کی جائیں گی، نئے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جی آج UAE کے پھر ایک اہم وزیر پہنچے ہیں، انہوں نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی اور حکام سے بھی ملاقات کی ہے، تو اس میں بھی سیم یہی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے آ رہے ہیں رہنما دونوں عرب ملکوں کے، تو ڈیمیج کنٹرول اتنی جلدی ہوتا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ بظاہر ہم کچھ نہیں کہیں گے اور زبان بھی وہ استعمال نہیں کریں گے، لیکن ہمارے جو آئندہ کے اقدامات ہیں وہ بتائیں گے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے، اور آئندہ ایسا امبیرسمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے افورڈیبل نہیں ہوگی، ٹالریبل بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ چیزیں تھیں۔ تو جناب دوسری جانب کچھ داخلی سیاست کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مریم بی بی نے باہر جانا تھا، لیکن مریم بی بی کا باہر جانا جو ہے وہ اب ڈیلے سے ڈیلے ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ چونکہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اس پہ ہمارے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی، تو ہم اسی پریشر میں ہی مریم بی بی باہر نکل جائیں گی، لیکن جناب مریم بی بی کا باہر جانا فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ جانا ہے، لیکن کچھ جو چیزیں طے ہوئی ہیں جب تک وہ پوری نہیں ہو جاتی، کچھ پیمنٹس ہونی ہیں جب تک وہ پیمنٹس نہیں ہو جاتی، قسطیں نہیں آ جاتی، تب تک یہ پاسیبل نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کا مقدمہ کل انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ فکس کر دیا جائے، جو بھی بینچ اویلیبل ہے، لیکن ان کا مقدمہ فکس نہیں کیا گیا، ان کی اپیل درخواست، بلکہ چھٹیوں کی جو سردیوں کی چھٹیاں ہیں ختم ہوں گی، 8 جنوری کو جو بینچ اویلیبل ہوگا، جو متعلقہ بینچ ہے، صرف اسی کے سامنے ہی جایا جائے گا اور وہی مقدمہ سنیں گے۔ تو جناب یہ چیزیں پینڈنگ چلی آ رہی ہیں اور یہ پینڈنگ رہیں گی۔
لیکن دوسری جانب ہم آپ کو بتا دیں کہ بلاول بھٹو ان کو نوٹس ایشو ہوا تھا اور انہوں نے نیب کو ایک اپلیکیشن لکھی ہے. بظاہر تو انہوں نے تقریریں کی ہیں اور دھمکیاں شمکیاں دی ہیں، لیکن نیب کو انہوں نے ایک درخواست کی ہے بذریعہ ایک لیٹر کے، بذریعہ ایک اپلیکیشن کے، کہ انہیں 14 جنوری کے بعد اب وہ اویلیبل ہوں گے اور 14 جنوری کے بعد ان کو سمن کیا جائے. لہذا نیب اب 14 جنوری کے بعد ان کو سمن کرے گی اور جو 5 کمپنیوں کے وہ ڈائریکٹر ہیں اور جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں ان سے آگے بڑھا جائے گا. ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء، ان سے جان جاتی ہے جناب شریف فیملی کی، مسلم لیگ نواز کی، تو وہ ڈی جی ایف آئی اے ہیں. انہوں نے اب باقاعدہ طور پہ تحقیقات شروع کروا دی ہیں اس آڈیو ویڈیو سکینڈل کی جو ارشد ملک صاحب جو احتساب عدالت کے جج تھے ان کی ریکارڈنگز تھیں، اور ان کی اپلیکیشن پچھلی ایڈمنسٹریشن خراب کی تھی. آج پھر کل ریڈ کیا، آج عطا تارڑ کو بھی بلایا گیا تھا. اور اب مسلم لیگ نواز نے کیا کہا ہے جناب؟ مسلم لیگ نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ واجد ضیاء کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا کچھ نہیں ہونا، کیونکہ واجد ضیاء ایک سینئر آفیسر ہیں، پولیس آفیسر ہیں، ان کو ڈی جی ایف آئی اے لگایا گیا ہے، میرٹ پہ لگایا گیا ہے اور وہ ڈی جی ایف آئی کے طور پہ کام کریں گے اور ان کی اپوائنٹمنٹ چیلنج نہیں ہو سکتی. اگر چیلنج کریں گے تو وہ درخواست بھی ریجیکٹ ہو جائے گی، اس کا کوئی حل نہیں نکلنا. تو جناب اب تک کی یہ تھیں اطلاعات. مزید کچھ ہیں تو پھر اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، اگلی ویڈیو پہ حاضر ہوتے ہیں.